بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر ہم ایک نیا سنڈے کمنٹس باکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج پھر 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے ان کو سنیں اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانا چونکہ ثواب کا کام ہے، آپ یہ دوسروں کو بھی اپنی ڈسکشن میں بتلائیں، اور کوئی سوال آپ کا بھی ہو تو آپ اپنے کسی بھی ملنے والے معتبر عالم دین سے کریں اور دین کی صحیح نالج کے ساتھ اپنی لائف کو اسپینڈ کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال بجنور سے فضیل بھائی کا یہ ہے کہ مرنے کے تیسرے دن اور بعض علاقوں میں 10ویں دن اور کچھ ایریوں میں 40ویں دن میت کے گھر کے لوگ دعوت کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، آس پڑوس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ عمل شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے گا، فتاوی محمودیہ میں جلد 9 صفحہ 271 پر اور فتاوی قاسمیہ میں جلد 3 صفحہ 97 پر بالکل صاف صاف لفظوں میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ دفنانے کے تیسرے دن، 10ویں دن یا 40ویں دن دعوت کا اہتمام کرنا اور کچھ لوگوں کو اپنے گھر بلا کر کے کھانا کھلوانا یہ بدعت ہے، اور اس چیز کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی قرآن، حدیث، صحابہ کہیں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ یہ کہہ لیجئے کہ غیروں کی رسم ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال دلی سے ابراہیم بھائی کا یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبرستان جاتے ہیں یا کسی اللہ والے کے مزار پر تو قبر کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، تو شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے گا، فتاوی قاسمیہ میں جلد 3 صفحہ 143 پر یہ تفصیل اس سلسلے میں لکھی ہے، فتویٰ لکھا ہے کہ اگر عبادت کے لیے اور تعظیم یعنی احترام اور عظمت کے طریقے سے ہم کسی کی قبر کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو یہ کفر اور شرک والا عمل ہے۔ آدمی کو اس کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں کفر کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور یہ چیز آدمی کو ایک دن کہیں نہ کہیں بہت آگے تک پہنچا دیتی ہے، کفر اور شرک تک۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جوش محبت میں یعنی محبت میں اور جذبات میں اپنے کسی رشتہ دار کی یا کسی اللہ والے کی قبر کو چوم لیتا ہے، بوسہ لے لیتا ہے اس کا، تو اب یہ کفر اور شرک والا عمل نہیں ہے، کیونکہ نیت اس کی بدل گئی۔ البتہ مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اب بھی ہے، بڑا گناہ ہے، لہذا مسلمان کو کسی کی بھی قبر کو بوسہ دینے سے مکمل طور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قبر پر ہم جائیں اور جا کر کے فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے اور ایصال ثواب کرے، ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز کہیں نہ کہیں ثابت ہوتی تو آپ خود غور کیجئے کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ایسا ضرور کرتے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تیسرا سوال دلی سے ابو الجیش بھائی کا یہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی میکے سے، اس کے گھر والوں کے یہاں سے کپڑے آتے ہیں، اور عورت اس دن، جس دن عدت پوری ہوئی ہے، ان نئے کپڑوں کو پہننا ضروری سمجھتی ہے، اور کچھ لوگوں کے گھروں سے مٹھائی وغیرہ بھی آتی ہے۔ تو یہ پورا عمل شریعت میں کیسا ہے؟ دیکھیے گا، بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً یہ لکھا ہے، اور فتاوی قاسمیہ میں جلد 3 صفحہ 275 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد گھر والوں کے یہاں سے کپڑوں کا آنا اور عورت کا انہی کپڑوں کو اس دن پہننا، پھر مٹھائی کا آنا، یہ تمام چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک خواہ مخواہ کی رسم ہے جو ہم نے ضروری کر رکھی ہے۔ چوتھا سوال ہاشم بھائی کا دلی سے یہ ہے کہ
گھروں میں اور مسجدوں میں بھی، مدرسوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے بہت سارے کاغذات پھٹے پرانے رکھے رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا ہم کیا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دفنا دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ان کو جلا دینا چاہیے۔ شریعت کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے آپ وہ بتلائیے۔ دیکھیے گا، اس کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے 4987 نمبر کی، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مصحف تیار ہوا، قرآن کریم تیار ہوا، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے کئی لہجوں میں قرآن کریم تھا، کئی زبانوں میں تھا، بہت ساری چیزیں تھی، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے حضرت عثمان کے زمانے میں ایک قرآن تیار کیا گیا۔ تو اس روایت کے اندر یہ مضمون ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ حکم دیا کہ جتنے بھی دیگر علاقوں میں نسخے ہیں قرآن کریم کے، تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو، ان کا احترام ختم نہ ہو، تو ان کی بے حرمتی اور بے ادبی سے بچنے کے لیے آپ نے ان کو باضابطہ جلانے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس روایت کا مضمون ہے جو بخاری شریف میں 4987 نمبر پر ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں باضابطہ فتاوی قاسمیہ میں مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل کے ساتھ یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے پھٹے پرانے اور بوسیدہ کاغذات کو، اوراق کو، جو بھی اس کے پیجز وغیرہ ہوتے ہیں، ہم کسی ڈبے میں جیسے ڈرم وغیرہ ہوتا ہے رکھیں اور پھر اس میں آگ لگا دیں، اور اس کی جو راکھ ہو اس کو کسی کپڑے میں یا کسی پنی وغیرہ میں محفوظ کریں اور اس کو لے جا کر کے ہم کسی گڑھے میں دفنا دیں یا دریا میں اس کو بہا سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ ہم بجائے جلانے کے ان بوسیدہ اور پھٹے پرانے کاغذات کو دفنا بھی سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک عمل ہے، جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ مگر مفتی صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ عقل میں آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں جب ہم پھٹے پرانے کاغذات کو زمین میں گڑھا کھود کے پنی وغیرہ میں کر کے یا ایسے ہی دفناتے ہیں تو عام طور سے کاغذ وغیرہ مٹی کے اندر جذب نہیں ہو پاتے، یعنی بہت وقت لگتا ہے، تب جا کر کے مٹی ان کو کھاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش پڑتی ہے اور بارش کی وجہ سے، زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے جب مٹی اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ کاغذات جو ہم نے دفنائے تھے وہ باہر نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بہتے ہیں، پھر ان کی بے ادبی ہوتی ہے، ان کی بے احترامی ہوتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے پھٹے پرانے کاغذات کو، بوسیدہ کاغذات کو اکٹھا کریں اور ایک جگہ رکھ کر کے ان میں آگ لگائیں، پھر اس راکھ کو، کیونکہ اس کا بھی احترام ضروری ہے، کسی پنی وغیرہ میں کریں اور جا کر کے کہیں دفنا دیں، تو انشاءاللہ یہ کافی ہو جائے گا اس روایت کی روشنی میں۔ پانچواں سوال ممبئی سے ابو ذر بھائی کا یہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے کسی ملنے والے کی قبر پر جاتے ہیں اور اذان پڑھتے ہیں، تو قبر پر اذان دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ شریعت میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دیکھیے گا، فتوے کی تمام کتابوں میں اس مسئلے پر باضابطہ گفتگو ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو کتابوں کے نام رکھتا ہوں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں جلد 5 صفحہ 382 پر، فتاوی محمودیہ میں جلد 1 صفحہ 196 پر، اور فتاوی رحیمیہ میں جلد 6 صفحہ 302 پر، اور احسن الفتاوی میں جلد 1 صفحہ 237 پر، اور فتاوی قاسمیہ میں جلد 5 صفحہ 421 پر یہ لکھا ہے ان تمام کتابوں میں کہ قبر پر اذان دینا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، فقہا سے، مجتہدین سے کہیں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت وہ ہے جو ایک طرح سے آدمی کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے، لہذا اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ میت کو قبر میں دفنانے سے پہلے یا دفنانے کے بعد یا نارمل حالت میں قبر پر اذان نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ چھٹا سوال ایک بہن کا دلی سے یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، جیسے عورت منتھلی پیریڈز میں ہے یا اس کے بچے نے جنم لیا ہے اور وہ حالت نفاس میں ہے یا کسی اور طرح سے وہ ناپاک ہے، تو اس ناپاکی کی حالت میں ہم اذان اگر ہوتی ہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں ہے؟
देखिएगा किताबुल मसाइल में जिल्द 1 सफ़ा 210 पर और फतावा कासमिया में जिल्द 5 सफ़ा 429 पर यह फतवा लिखा है कि हालत हैज में और नापाकी की हालत में, मर्द हो या औरत, नापाक सब होते हैं, तो नापाकी की हालत में अजान का जवाब देना जायज है। और यही बात बाज़ाब्ता फतावा हिंदिया में लिखी है जिल्द 1 सफ़ा 93 पर कि यजूज़ु लिल जुनुबी वल हाइज़ अद्दावात व जवाबुल अज़ान, तो इसकी गुंजाइश है, हम अज़ान का जवाब दे सकते हैं। छठा सवाल हमारे रफ़ीक मोहतरम मौलाना जावेद साहब का ये है, आजकल वो उम्रे पर गए हुए हैं, दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाए उनके उम्रे को और हमें भी बार बार वहाँ का जाना नसीब फरमाए। वो मालूम कर रहे थे कि असर की नमाज के बाद हम तवाफ से फारिग हुए, अब जो तवाफ की 2 रकात है हम उनको उसी वक्त में पढ़ लें, यानी मगरिब से कुछ पहले या मगरिब के बाद में पढ़े। इस सिलसिले में हनफी मसलक में मसला क्या है, तो देखिएगा दारुल देवबंद का फतवा इस सिलसिले में यह है, और ये फतवा आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, 1,52,749 नंबर का यह फतवा है। दारुल देवबंद ये लिखता है कि असर के बाद तवाफ की 2 रकात पढ़ना हनफी मसलक में जायज नहीं है, इसलिए अगर उस वक्त में हमारा तवाफ मुकम्मल हुआ है तो हम थोड़ा सा तवक्कुफ करें, रुक जाएं, और मगरिब की नमाज का वक्त जब आ जाए तो पहले मगरिब की नमाज पढ़े, उसके बाद हम तवाफ की 2 रकात पढ़े और उसके बाद सही करें, और सही के बाद में हम अपने बाल वगैरह कटवा लें, यह तरीका है। 7वां सवाल यामीन भाई का जैतपुर दिल्ली से यह है कि औरत इद्दत के दरमियान में अपने वालिद साहब की इयादत के लिए, उनकी मिजाज पुरसी के लिए अपने घर से अपने वालिद के घर जा सकती है या नहीं। देखिएगा इस सिलसिले में दारुल देवबंद का फतवा है 14,733 नंबर का यह फतवा, आप इसको देख भी सकते हैं कि सख्त जरूरत में, बहुत इमरजेंसी में औरत इद्दत के दरमियान अपने घर से बाहर निकल सकती है, बगैर सख्त मजबूरी के औरत के लिए इद्दत के दौरान घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। अब आगे आप आइएगा, ये तो है उसूल, ज़ाब्ता, एक रूल। इस रूल और ज़ाब्ते की रोशनी में दारुल देवबंद का फतवा यह है कि करीबी रिश्तेदारों की इयादत के लिए जाना, जिनमें माँ बाप भी दाखिल है, ये न ज़रूरत शरइया में दाखिल है और न ज़रूरत तबइया में दाखिल है, इसलिए औरत के लिए इद्दत के दरमियान अपने वालिद वगैरह की इयादत के लिए घर से निकलना जायज नहीं है, औरत को इससे बचना चाहिए। आजकल तो ये मशवरा दिया जा सकता है कि कॉल पर वो बात कर ले, वीडियो कॉल का जमाना है, वीडियो कॉल पर बात कर ले, उससे वालिदैन की कह लीजिए इयादत भी हो जाएगी और वो देख भी लेंगी और उनसे एक तरह से कह लीजिए बिल मुशाफा गुफ्तगू भी हो जाएगी। तो ये सारे तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, घर से बैठ कर के वो दुआ करे लेकिन सफर ना करे, इसकी गुंजाइश नहीं है। 8वां सवाल दिल्ली से अजमत भाई का यह है कि सड़कों पर जो जगह जगह टोल टैक्स बने हुए हैं, तो अगर हम वहां पर पे किए बिना निकल जाते हैं, साइड का रास्ता है वहां से चुपके से निकल गए या उसी को तोड़ के निकल गए, तो इस तरीके से निकलना जायज है या नहीं है। देखिएगा इस सिलसिले में पहले तो हम एक रूल समझे, एक ज़ाब्ता शरीयत का, और वो दारुल देवबंद के फतवे में भी मौजूद है, और वो ये है कि वो टैक्स जिसका फायदा खुद टैक्स देने वाले को मिलता है उसका अदा करना आदमी के लिए लाजिम और जरूरी है। जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, बिजली बिल वगैरह है। तो आजकल जो सड़कों पर टोल टैक्स बने हुए होते हैं, इसका बेनिफिट भी आदमी को मिलता है। हम गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो रोड अच्छे हो जाते हैं, हाईवे बने हुए हैं, उसका हमें फायदा मिलता है, उसी के ये पैसे पे किए जाते हैं। तो इसलिए इस ज़ाब्ते के तहत ये बात मालूम होती है कि सड़कों पर जो टोल टैक्स बने हुए हैं वहां पर पे करना हमारे लिए जरूरी है, और बगैर पे किए हुए गुजरना हमारे लिए जायज नहीं है, ये धोखाधड़ी में दाखिल है। 9वां सवाल एक बहन का दिल्ली से यह है कि मर्द के लिए चांदी की अंगूठी पहनना जायज तो है, लेकिन कितनी मिकदार में
اس کا وزن ہونا چاہیے، کتنے وزن کی چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور یہ 2011 نمبر کا فتویٰ ہے کہ 1 مثقال چاندی کے بقدر اس کا وزن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ جائز نہیں ہے۔ ابھی اس زمانے میں تو مثقال چلتا نہیں، گرام چلتا ہے، تو آج کل اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو 4 گرام 374 ملی گرام وزن کی چاندی ہونی چاہیے یا اس سے کم کی۔ اس وزن سے اگر زیادہ وزن کی انگوٹھی ہے تو اس کا پہننا مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10واں اور آخری سوال دلی سے بابو بھائی کا یہ ہے کہ آج کل شادی کے موقع پر دلہے کے گلے میں ہم نوٹوں کے گجرے ڈالتے ہیں یا نارمل گجرے پھول وغیرہ کے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا فتاوی محمودیہ فتوے کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں جلد 22 صفحہ 468 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ پھولوں کا ہار پہننا، اسی طریقے سے یہ جو پیسوں وغیرہ کا ہار ہے دلہے وغیرہ کے گلے میں ڈالنا، قرآن پاک، حدیث شریف، آثار صحابہ، فقہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور جو چیز ثابت نہ ہو اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ لیکن اس میں اتنی شدت نہیں ہے کہ اگر کوئی پہن لے تو ہم اس پہ حرام کے اور گناہ کے ارتکاب کے فتوے لگا دیں، البتہ بچنا چاہیے اس سے۔ بہرحال یہ 10 اہم اور ضروری سوالات تھے اس ہفتے کے، جن کے جوابات کتابوں کے حوالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے بھی اللہ تعالی قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔